آئیے سلسلے گفتگو جاری کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دل لگا کر، آواز سے آواز ملا کر، جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اسلامی سال 1443 کے گزر جانے کے بعد 1444 سنہ ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان یہ مبارک سال تشریف لے آیا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، ظلم و ستم سے، ناچاقیوں سے، نا اتفاقیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فتن و فساد سے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو شہیدان کربلا، اسیران کربلا کے صدقے میں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ بھی ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ ویسے تو پورے سال مسلمان امام علی مقام کی یاد مناتے ہی رہتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں فاتحہ خوانی کا، نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے تو اسپیشلی طور پر امام علی مقام کا نام ضرور لیا جاتا ہے نا، اس لیے کہ امام علی مقام اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، اور ہر مومن کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، صحابہ کی محبت نہ ہو، امام حسین کی محبت نہ ہو۔ تو اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے ہم سب مستفیض و مالامال ہو رہے ہیں۔ آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے جو اسپیشلی طور پر بات کی جائے گی وہ عاشورہ کے حوالے سے کی جائے گی، اس لیے کہ آج سمیت 4 دن گزر جانے کے بعد ہمارے بیچ محرم الحرام شریف کا 10واں دن، جسے پوری دنیا میں عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ تشریف لانے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے نزدیک، تمام بزرگان دین کے نزدیک، بلکہ تمام مسلمین و مومنین کے نزدیک بھی اس مبارک دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن بہت سارے واقعات پیش آئے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اتنے سارے واقعات پیش آئے۔ تو آئیے اب حضرات کے سامنے عاشورہ کے حوالے سے کچھ بات شروع کروں۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سماعت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کن میں؟ 12 مہینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم شریف سے لے کر کے ذی الحجہ تک کے جو 12 مہینے مقرر فرمائے نا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، 12 مہینے۔ لیکن ان 12 مہینوں میں ویسے تو ہر مہینہ عزت والا ہے، مگر بطور خاص اسپیشلی طور پر 4 مہینوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فیہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں، بڑی تعظیم والے ہیں۔ اور انہیں عزت والا، تعظیم والا کیوں کہا گیا، اس کی بھی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں۔ علماء وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے کفار جب آپس میں جنگ کر رہے ہوتے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ، ایک برادری کی دوسری برادری کے ساتھ، ایک گروپ کی دوسرے گروپ والوں کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی کسی معاملے کو لے کر کے۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، لیکن جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ اگر آ جاتا، دونوں خاندان کے لوگ بیٹھ جاتے، دونوں برادری کے لوگ ہتھیار رکھ دیتے،
دونوں پارٹی کے لوگ ہاتھ رکھ دیتے، ہتھیار رکھ کر کہتے کہ بھائی اب یہ مہینہ آ گیا، یہ مہینہ ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر ہماری جنگ شروع ہوگی. یعنی زمانے جاہلیت کے کفار بھی ان 4 مہینوں کا اتنا ادب کرتے تھے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ جو عید کے بعد آتا ہے، جسے ہمارے ہاں بڑے بوڑھے کہتے ہیں خالی کا مہینہ. ایک آتا ہے اس کے بعد ذی الحجہ قربانی کا مہینہ. ایک یہ جو چل رہا ہے محرم کا مہینہ، اور ایک ہے رجب کا مہینہ جس میں شب معراج میں مناتے ہیں اور ٹکیوں کی فاتحہ بھی دلاتے ہیں. تو یہ 4 مہینے قرآن عظیم میں حرمت والے فرمائے گئے، اور یہ جو پہلا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ عاشورہ کے دن کے علاوہ محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. 1 مہینے سے لے کر کے ایک تاریخ سے لے کر کے پہلے دن سے لے کر کے محرم کے آخری دن تک آپ کسی بھی دن کا روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی 1 مہینے کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. عاشورہ کی یہ فضیلت نہیں ہے، عاشورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ میں بیان کرنے والا ہوں آپ کے سامنے. لیکن پہلے سنیے عاشورہ کے دن کی اتنی اہمیت کیوں ہے، پھر آپ انشاءاللہ نمبر وائز یاد رکھیے گا آج کے بیان میں کہ امام صاحب نے آج جمعہ کے بیان میں ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں کہ عاشورہ کی رات سے لے کر کے عاشورہ کے غروب آفتاب تک ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور اگر آج یہ بیان نہیں ہو سکتا اور آنے والے جمعہ کو کروں گا تو عاشورہ تو گزر گیا. پھر آنے والے سال اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ آنے والے سال عمل کریں گے. تو آج یہ بیان ہونا ضروری ہے کہ عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور عاشورہ کے دن کی اہمیت کیوں ہے. سنیے جناب، عاشورہ کے دن کی اہمیت اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشائخ عاملین، علماء ربانیین، تمام مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کے درمیان اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں بہت سارے واقعات پیش آئے. کتنے سارے واقعات؟ سنیے. 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن ہی آسمان کو پیدا کیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، عرش، کرسی، لوح و قلم کو پیدا کیا گیا، چاند، سورج، ستاروں کو پیدا کیا گیا. عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا. اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہری. اسی دن عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی دن انہیں نار نمرود سے نجات ملی. اسی دن اللہ کی طرف سے انہیں خلیل اللہ کا لقب ملا. عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور ہوئی. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے باہر نکالے گئے. اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہوئی. اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی. اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے فرما بردار امتیوں کو فرعونیوں سے نجات بخشی گئی اور فرعون اور اس کے عالی موالیوں کو پانی میں ڈبو دیا گیا. اسی عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا. اسی عاشورہ کے دن ہمارے کریم اور مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا. اسی دن عاشورہ کے دن آسمان سے سب سے پہلے بارش نازل ہوئی. اب اندازہ لگا لیں آپ کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ دن، کتنا مبارک دن ہے، کتنی فضیلتوں والا ہے. اس کی اہمیت و فضیلت و بزرگی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واسطے میں اللہ تعالیٰ نے اسی دن کا انتخاب فرمایا. عاشورہ کے دن 10 محرم کو ہی امام علی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، امام ہمام، ہم مومنوں کے دلوں کے چین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والوں میں سے جن جن کی شہادت مقدر کی گئی تھی اللہ کی جانب سے، وہ کربلا کے میدان میں اسی عاشورہ کے دن شہید ہوئے. اور جانتے ہیں آپ اسی عاشورہ کے دن 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی. یہ اتنے سارے واقعات میں تو گن بھی نہیں سکا کتنے ہوئے. اگر آپ گن سکے ہیں تو میرے خیال سے 25 سے پلس ہوئے ہیں. 25-26 سے زیادہ واقعات میں آپ کے سامنے ابھی ان شارٹ بیان کر چکا کہ عاشورہ کے دن یہ واقعہ پیش آیا. ابھی لسٹ پوری نہیں ہوئی ہے، لسٹ ابھی اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عاشورہ کے دن اور کیا کیا ہوا. تو اس وجہ سے اللہ رسول کے نزدیک تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام مؤمنات و مومنین
مسلمات و مسلمین کے نزدیک عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے. عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے جناب؟ پورا دن نیکیوں میں گزارنا چاہیے, توبہ و استغفار میں گزارنا چاہیے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. او آدمیوں, تمہارے والد آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی, لہذا اس دن توبہ خوب زیادہ سے زیادہ کرو, استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. مولا علی فرماتے کم سے کم 70 بار استغفار ہر مسلمان کو کرنا چاہیے عاشورہ کے دن. یہ بطور خاص حضرت علی نے فرمایا, اس لیے کہ ہمارے والد بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی عاشورہ کے دن قبول ہوئی تھی. اب میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں عاشورہ کے دن ہم کو کون کون سے کام کرنے, کاؤنٹ کیجئے. عاشورہ کے رات شروع ہوگی انشاءاللہ. آج کون سا دن ہے بھائی؟ محرم کا 6واں دن, 6 تاریخ ہے آج. آگے بولنے سے بھی ایک بات بولوں کیا, جب بھی ہم 6 تاریخ کہتے ہیں نا تو کوئی یاد آتا ہے. دیکھو آپ کو بھی یاد آیا ماشاءاللہ, سبحان اللہ کہہ کر کے آپ نے بتایا کہ کسی کی یاد آئی. آپ کو کس کی یاد آئی؟ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں, نہ چھوڑیں گے ہم اپنے خواجہ کا دامن, یہی تو نبی کا پتہ دے رہے ہیں. 6 تاریخ سے غریب نواز کی یاد آ جاتی. اور آج کے بیان میں کیا تال میل بیٹھا ذرا دیکھو. محرم کا مہینہ ہے, ذکر چل رہا ہے شہیدان کربلا, اسیران کربلا, امام حسین کا, اور بات پہ بات نکلی تو غریب نواز کی بات آ گئی. یعنی ایک طرف وہ امام حسین, ان پر پانی بند کیا گیا, اور ایک طرف ہمارے خواجہ ہند کے راجہ, ان پر بھی پانی بند کیا گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہاں پانی بند کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے, اپنے تھے. جی ہاں, کربلا میں جتنے آئے تھے کوئی ہندو نہیں تھا, کوئی سکھ عیسائی نہیں تھا, کوئی یہودی نہیں تھا, سارے کے سارے وہ تھے جو اپنے آپ کے بارے میں کہتے تھے آئی ایم مسلم. کلمہ وہ کسی اور کا نہیں پڑھتے تھے, یہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کلمہ تھا یزید کا بھی, یہی کلمہ تھا ابن زیاد کا بھی, یہی کلمہ تھا ابن سعد کا بھی, یہی کلمہ تھا دیگر تمام یزیدیوں کا جو جناب والا امام علی مقام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے. مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو. تو ادھر کربلا کے میدان میں امام علی مقام پر پانی بند کرنے والے بظاہر اپنے لوگ تھے, اور یہاں ان کے شہزادے پر پانی بند کرنے والے اپنے نہیں تھے, غیر تھے. وہاں امام علی مقام پہ پانی بند کیا گیا, مگر پانی کو حکم نہیں دیا کہ تو آ جا, اشارہ نہیں کیا کہ تو آ جا, اس لیے کہ وہ صبر کا مقام تھا, صبر کا اظہار کرنا تھا. اور یہاں پانی بند کیا گیا تو یہاں صبر کا تو پیغام تو ہر جگہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا, لیکن یہاں اسپیشلی طور پر طاقت دکھانی تھی. وہاں پانی بند کیا گیا تو صبر کا پاٹ پڑھایا گیا, اور یہاں پانی بند کیا گیا تو اللہ کے ولیوں کی طاقت کا اظہار کیا گیا کہ اللہ والوں کو بے بس مت سمجھنا, مجبور مت سمجھنا. اور میرے خواجہ ہند کے راجہ نے یہاں سے اشارہ تک پیغام دے دیا کہ میرا ابا حضور کو مجبور سمجھنے والے بے وقوف ہو, ان پر پانی بند کیا گیا تو تم یہ سمجھ بیٹھے کہ حسین اتنے مجبور ہو گئے کہ پانی نہ منگا سکے, وہ پانی کو بلا نہ سکے, 3 دن بھوکے پیاسے رہے, نہ خود پانی پی سکے نہ بچوں کو پلا سکے, وہ مجبور ہو, بے بستے معاذ اللہ. خواجہ غریب نواز کی اس کہانی نے پوری کائنات کو درس پڑھایا ہے, پاٹ پڑھایا ہے. نادانو, میرے بابا جان کو مجبور مت سمجھنا, ان کا اسٹیٹس, ان کی اتھارٹی, ان کا پاور اتنا لاجواب ہے کہ اگر وہ حکم کر دیتے. تو ایک شاعر کا شعر سناتا ہوں میں آپ کو. شاعر فرماتے آواز دے تو خلد سے کوثر اتر پڑے. حسین پاک کی طاقت کا اندازہ آئی ہے, آواز دے تو خلد سے کوثر اتر پڑے, نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. یہ صبر کا مقام تھا, ورنہ حسین وہ ہے انگلی جہاں لگا دو سمندر نکل پڑے. تو یہ صبر کا مقام تھا. امام حسین چاہتے اشارہ کر دیتے, کچھ بولتے نہیں, صرف اشارہ کرتے. لوگ کہتے حسین کے لب ترس گئے پانی کو. میں نے کہا نادان, اپنی زبان بند کر. حسین کے ہونٹ نہیں ترسے تھے پانی کو, فرات کا پانی ترس گیا تھا حسین کے ہونٹ کے لیے. آج تک وہ فرات کا پانی شرمسار ہے. پانی پانی ہو گیا خود میں کہ میں امام حسین کے لب سے نہ لگ سکا, میں شہیدان کربلا کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکا. آج تک وہ فرات کا پانی آج تک شرمسار ہے, پشیمان ہے, اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے. خیر جناب, بات کہاں سے کہاں تک نکلے گی, تو میں بات یہاں سے چلا تھا کہ آج 6 تاریخ ہے ماشاءاللہ محرم شریف کی, تو میں غریب نواز سرکار کی یاد آ گئی. پوائنٹ وائز یاد رکھیے گا عاشورہ کے دن کون کون سے کام کرنے ہیں. پہلے ہی بتائیے عاشورہ کا دن
کب ہونے والا ہے؟ بدھ کو ہوگا کہ جمعرات کو ہوگا؟ جی بھائی منگل کو ہوگا انشاءاللہ، ٹیوزڈے. اور پیر شریف کا جو دن گزرے گا نا، جیسے سورج ڈوبے گا تو یہ عاشورہ کی رات شروع ہو جائے گی. تو یہیں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عاشورہ کے سورج ڈوبنے کے بعد عاشورہ کی رات سے لے کر کے ہمیں عاشورہ کے دن تک کیا کرنا ہے، یعنی پیر کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے منگل کے غروب آفتاب تک ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. ذرا وہ آپ نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ بھول جائیں تو ہم سے معلوم کر لیجئے گا واپس، اور اپنی بہن بیٹیوں کو ماؤں کو ضرور جا کر کے بتائیں تاکہ ہمارے گھر میں ان چیزوں پر پابندی سے عمل کیا جائے. نمبر 1، جب عاشورہ کی رات تشریف لے آئے، پیر شریف کو آئے گی، تو اس رات غسل کرنا ہے. غسل آپ کو 2 بار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عاشورہ کی رات غسل کرنا ہے اور ایک عاشورہ کے دن میں غسل کرنا ہے. یعنی پیر کو مغرب بعد یا عشاء بعد جب بھی آپ چاہیں غسل کر لیں، اور منگل کے دن بھی غسل کر لیں، چاہے صبح کر لیں، ظہر بعد کر لیں، عصر بعد کر لیں، غروب آفتاب سے پہلے پہلے. کیوں؟ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ عاشورہ کے دن اور ایک روایت میں عاشورہ کی رات دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم ملایا جاتا ہے. تو جو مسلمان اس رات یا اس دن غسل کر لے، اللہ پاک پورے سال اسے بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. بات ہو گئی، سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا. مگر جو لوگ ایڈوانس سوچتے ہیں نا، ایڈوانس، وہ پریشان رہتے ہیں. شاید وہ غسل بھی نہ کرتے ہو عاشورہ کے دن. کیوں؟ یہ امام صاحب نے کیا بتایا تھا کہ عاشورہ کی رات اور دن میں نا دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم ملایا جاتا ہے. اب امام صاحب کہہ رہے غسل کرو، وہ خود بھی کریں گے اور ہم سے بھی کہا کہ غسل کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال جو ہے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. وہ تو بات ٹھیک ہے یار، لیکن اب میں جس پانی سے غسل کروں گا اس میں ملا آب زمزم، اب میں اس کو اپنے اوپر ڈالوں گا، بہہ کے کہاں جائے گا؟ پنڈالے میں. پنڈالے سے کہاں جائے گا؟ نالی میں. پھر نالی سے کہاں جائے گا؟ پتہ نہیں کہاں جائے گا. تو بھائی مجھ سے تو یہ بے ادبی برداشت نہیں ہے. میں نے کہا چاچا میں آپ کی کوالیفیکیشن تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، مگر میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ غوث اعظم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ بتاؤ، کیا آپ غریب نواز سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا آپ شیخ عبد الحق محدث دہلوی سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا آپ خواجہ غریب نواز سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا آپ اعلیٰ حضرت سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ جس کا بھی میں نے حوالہ دیا ہندوستان کے اتنے چوٹی کے بڑے عالم حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ. تو انہوں نے ہم کو یہ وظیفہ دیا، بزرگان دین نے دیا، خود بھی انہوں نے عمل کیا. کبھی انہوں نے اس طرح کی بات تو اپنے ذہن میں نہیں لائے اور آپ اتنے پاگل ہو گئے. تو اس لیے ایڈوانس سوچنے کی کوشش نہ کریں. یہ ایڈوانس سوچنا کون دلاتا ہے؟ شیطان. اور شیطان جب ایڈوانس سوچنا دلاتا ہے نا تو نہ جانے کیا کیا دلاتا ہے آپ کو. کبھی کسی ٹریول میں ہے آپ، سفر میں، جنگل بیابان میں اتر گئے، اب نماز پڑھنی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں اپنے پاس، جنماز بھی لے کر کے نہیں آئے گھر سے، کوئی کپڑا بھی نہیں بچانے کے لیے. اب شیطان پریشان کرے گا، ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کسی کتے نے پیشاب کیا ہو، یا تو جانور بھی گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کسی بکری نے پیشاب کر دیا ہو، یہاں پڑھ لوں. ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کوئی کتا لیٹ کے گیا ہو. شیطان نماز نہیں پڑھنے دے گا آپ کو اس طرح ایڈوانس سوچو گے تو. شریعت نے ایک اصول ہمیں بتا دیا، ایک رول ہمیں بتا دیا، ایک قانون دے دیا کہ جس جگہ کے بارے میں کنفرم نہیں ہے نا کہ یہاں گندگی ہے، کنفرم ہی نہیں ہے آپ کو، تو شریعت کی نظر میں وہ جگہ پاک ہے، آپ بالکل نماز پڑھیے وہاں پر، 100% آپ کی نماز ہوگی. تو میں ایڈوانس سوچنے کا نقصان بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ایڈوانس سوچتے ہیں نا یہ ان کا نقصان ہے. تو اب اتنی بڑی فضیلت سے دیکھو ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں کہ یار آب زمزم ملے گا تو وہ بہے گا، پھر کہاں جائے گا. یہ بات تو سرکار غریب نواز بھی فرما سکتے تھے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی بھی فرما سکتے تھے، انہوں نے نہیں فرمائی. تو پتہ چلا اس بیس پر آب زمزم کی کوئی بید بھی نہیں ہو رہی ہے. آب زمزم ملایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو پانی بہ رہا ہے یہ آب زمزم ہے. آپ کے پانیوں میں آب زمزم کی چیز کشش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ جیسے آب زمزم سے اللہ شفا عطا کرتا ہے، اب عاشورہ کے دن دنیا میں جتنے پانی ہوں گے اللہ پاک سب سے شفا عطا فرمائے گا. پہلا تو کام آپ نے کیا کیا؟ غسل کر لیا. دوسرا کام سنیے، عاشورہ کی رات سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں. عاشورہ کی رات یعنی آنے والے پیر کو بعد نماز عشاء سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. مرد عورت سب کے لیے طریقہ سیم ہے، برابر ہے، ایک جیسا ہے. وہ کیا ہے؟ 4 رکعت نیت، 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف کی سورت پڑھیے. چوتھی رکعت کا سلام مکمل کر لینے کے بعد 100 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھی نماز کے بعد.
اس کی 2 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ادا کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دوسرا اللہ اسے جنت میں بے انتہا نعمتیں عطا کرے گا. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیسے نماز پڑھنی ہے. عاشورہ کے دن میں پڑھنی ہے کہ رات میں پڑھنی ہے؟ رات میں پڑھنی ہے. دھیان کنفیوز مت ہوئیے گا. ابھی میں نے رات سے شروع کی بات، تو پہلی بات آئی غسل کی، وہ رات میں کرنا ہے. دوسری بات آئی نماز کی، تو 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور نماز مکمل کرنے کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھیے بس. اس کے بعد دعا کیجیے ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی. یہ ہو گئی آپ کی عاشورہ کی رات کی 2 جو ایکٹیویٹیز تھیں. اب آئیے عاشورہ کے دن. عاشورہ کا دن شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ. پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا ہے. اس دن کا روزہ رکھنا، اور اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. سنیے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو میرے حضور نے یہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا ان سے، فرمایا یہودیوں تم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہو کس وجہ سے؟ کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے اسی دن نجات بخشی تھی، تو شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے غلاموں کو وہ حکم فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا ہے. اور فضیلت کیا فرمائی سنیے. حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. اس عاشورہ کے روزے کی برکت سے اللہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ حضور نے خود بھی روزہ رکھا ہے، اپنے غلاموں کو بھی حکم دیا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس دن کا تو یہودی روزہ رکھتے ہیں، اب ہم بھی اگر روزہ رکھیں گے تو پھر ان سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ وہ بھی رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو جائے گا ہم ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لئن بقیت الی قابل لا اصومن التاسع. حضور فرماتے اگر آنے والے سال میں دنیا میں تشریف فرما رہا تو انشاءاللہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ہمارے صوفیہ بزرگان دین نے اس حدیث پاک سے روشنی لیتے ہوئے فرمایا سنت عظیمہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، اور اگر کوئی 9ویں کا نہ رکھ پائے تو 11ویں کا رکھ لے. مطلب عاشورہ کا سنگل روزہ نہ رکھا جائے. اگر کوئی رکھ لے تو گناہ نہیں ہے، 100% اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے اس سنت کو مدینے کے 12 چاند لگانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، ہے نا انشاءاللہ. تو آپ بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی رکھیں گے. اور میں ہاتھوں ہاتھ اعلان بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہماری مسجد میں ہر سال 9ویں محرم اور 10ویں محرم کے روزہ رکھنے والوں کے لیے یہی مسجد سرائے والان میں روزہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آنے والی پیر شریف کو اور آنے والے اس کے بعد منگل عاشورہ کے دن انشاءاللہ یہاں روزے دار حضرات کے لیے اہتمام رہے گا. تو جو آپ حضرات روزہ رکھیں گے یہاں تشریف لے آئیے گا اگر آپ کے لیے آسانی ہو، اور یہاں روزے داروں کی خدمت کے لیے آپ حضرات اپنی حلال کمائی سے جو بھی پیسہ وغیرہ دینا چاہیں روزہ افطاری کے اہتمام کے لیے، تو نماز جمعہ کے بعد یا کل یا پرسوں اس دن سے پہلے انشاءاللہ ہمارے جو موذن صاحب سعید بھائی تکبیر کہتے ہیں ان کے پاس آپ جمع کروا سکتے ہیں. تو عاشورہ کے پہلے دن کا کام ہوا روزہ رکھنا. دوسرا کام 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. امام صاحب ابھی تو پڑھوائی ہے، وہ دوسری ہے، وہ رات کی نماز ہے، اب دن میں تو پڑھنی ہے نا بھائی، ہے نا ماشاءاللہ. سنیے 4 رکعت اور پڑھنی ہے. ابھی میرے آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت کیا بتائی، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، قیامت کا دن ہو، سارے لوگ حساب کتاب میں لگ رہے ہیں، اور اللہ اس غلام حسین حسن رضا کے لیے نور کا منبر بنا دے کہ تو یہاں بیٹھ، اللہ کی اجازت سے. اللہ کے اعمال ایسے نہیں، اللہ حضور کے صدقے ہماری ہم سب کی مغفرت کر دے، اور اللہ وہ نور کا منبر جس کی ابھی بیان کرنے والا ہوں، اللہ وہ نور کا منبر ہمارے والدین کو بھی عطا کرے، ہمارے اہل خانہ کو بھی عطا کرے، حضور کے ہر دیوانے کو عطا کرے. تو اب سب کے منہ میں پانی آئے گا کہ نہیں یار، ایسا نور کا منبر کہ سب حساب کتاب میں لگ رہے ہو، اور اللہ مجھے ایسا نور کا منبر دے اور فرمائے کہ تو اس پہ بیٹھ، اور میں بیٹھ جاؤں. سنیے سنیے سنیے، عاشورہ کے دن پہلا کام روزہ رکھنے کا. دوسرا کام میرے آقا علیہ السلام فرماتے من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد 11 مرۃ غفر اللہ له ذنوب 50 عاما
وَبَنَا لَهُ مِنبَرًا مِّن نُّور، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل اللہ احد شریف کی سورت، اللہ پاک اس کے 50 سال کے بھی گناہ بخش دے گا۔ وَبَنَا لَهُ مِنبَرًا مِّن نُّور، اور اللہ پاک اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ ہماری مسجد سرائے والان میں ہر سال نماز ظہر کے بعد یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور نماز جماعت سے ہونے کے بعد پھر ہم یہاں پر ماشاءاللہ دعائے عاشورہ بآواز بلند پڑھ کے سناتے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آنے والے منگل عاشورہ کے دن ظہر کی نماز یہی ادا فرمائے مسجد سرائے والان، اور اس نماز میں شرکت فرمائے، اور شرکت کرنے کے بعد انشاءاللہ جو دعائے عاشورہ ہے جس کی برکت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عاشورہ کے دن اس دعا کو پڑھ لے یا سن لے، دعا عاشورہ کو، اللہ اسے لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ دعا یہاں پر پڑھ کے سنائی جائے گی۔ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام وہ یہ ہے ہمیں اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کرنی ہے، خوب پیٹ بھر کے کھلانا ہے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو۔ ارے امام صاحب آپ بھی یار 2 باتیں کرتے ہو، ابھی تو اتنی فضیلت بتا دی کہ روزہ رکھنا ہے اور اب کہہ رہے پیٹ بھر کے کھلاؤ، تو گھبرا کیوں رہے؟ میں کہیں جا رہا ہوں کیا؟ یہیں ہوں نا، تو صبر کرو ابھی۔ کیا آپ کے گھر میں 100% لوگ روزے سے رہیں گے؟ جی جی ماشاءاللہ رہیں گے۔ اچھا، وہ 5 سال کا جو بچہ آپ کو بھی روزے سے رہے گا؟ نہیں وہ تو نہیں رہے گا۔ تو سنو نا یار، کیوں گھبرا جاتے اتنی سی بات سن کے؟ نمبر 1، ہمارے گھر میں کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے جو روزہ رکھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، کچھ ہمارے گھر کی کچھ خواتین بھی ہوں گی جو روزہ رکھنے کی استھتی میں نہیں ہوں گی، کچھ ہمارے گھر کے بچے بھی ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا جن کا روزہ ہے ان کو آپ کھلائیں گے افطار اور مغرب کے بعد کے کھانے میں پیٹ بھر کے انشاءاللہ، اور جن کا روزہ نہیں ہوگا ان کو بھی غروب آفتاب سے پہلے کھلا دیں، تو یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ کون سی فضیلت؟ حدیث شریف سنیے، میرے پیارے نبی فرماتے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی سعۃ سائر سنۃ، میرے حضور فرماتے جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں کشادگی کرے گا، پورا سال اللہ اسے کشادگی میں رکھے گا، اس کے رزق، روزگار، گھر بار، کاروبار، روزگار کے اندر خوب خیر و برکت ہوگی، پورے سال یہ بندہ انشاءاللہ خوب پھلتا پھولتا رہے گا۔ عاشورہ کے دن خوب پیٹ بھر کے کھلائیے گھر والوں کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، پتہ نہیں آپ گن رہے کہ نہیں گن رہے، آگے چلیے۔ شاید 3 کام ہو گئے عاشورہ کے دن کے۔ چوتھا کام سنیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں عاشورہ کے دن اپنی آنکھوں میں اسمت سرما لگانا ہے۔ اسمت سرما مل جاتا ہے، آپ کہیں بھی معلوم کر لیں، بک ڈپو پہ معلوم کر لیں کہ کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں معلوم کر لیں، تو اسمت سرمے کی بھی بڑی فضیلت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو عاشورہ کے دن اپنی آنکھوں میں اسمت سرما لگائے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی آنکھوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ چند کام تھے، ٹائم اوور ہو رہا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں بھی، ایک آخری کام اور سن لیں۔ دیکھیے اس طرح کے موقع بھی پھر کبھی آتے نہیں ہے نا بھائی۔ اب میں عاشورہ کی کب بیان کروں گا باتیں؟ یا تو عاشورہ والی رات کروں گا جب آپ یہاں تشریف لائیں گے کربلا کا واقعہ سننے کے لیے، شہادت امام حسین کا تذکرہ سننے کے لیے، یا پھر کب بیان کروں گا؟ آنے والے سال اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی تو اس لیے 2 منٹ اور صحیح، ابھی 2 منٹ باقی ہے میرے پاس۔ دیکھیے ایک کام ہمیں اور کرنا ہے، اور وہ کیا؟ عاشورہ کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خوب دیجئے، خوب غریبوں کو دیجئے، بیواؤں کو دیجئے، یتیموں کو دیجئے، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیریے، غریبوں کو اچھی طرح، اپنے پڑوسیوں کو، خاص طور سے رشتہ داروں کو یاد رکھیے، اور اللہ کے دین کے لیے بھی اپنی مسجد، مدرسوں، دعوت اسلامی جیسی مبارک تحریکوں کے لیے خوب اپنا دھن قربان کیجیے عاشورہ والے دن۔ بڑی فضیلتیں جناب، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑا تازہ ہو جائے گا، سنیے گا کتنی فضیلت ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ جو صدیوں پہلے گزرے ہیں، اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مصر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ کیسا غریب آدمی؟ اتنا غریب آدمی تھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا، بس گھر میں ایک چادر تھی بس، جس کو وہ اوڑھتا تھا سوتے ٹائم، بس ایک کپڑا یہی تھا اس کے بعد جو پہننے کا تھا۔ تو اس نے عاشورہ کے دن ظہر کی نماز پڑھی مسجد میں، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو ایک عورت بیچاری بڑی غریب تھی، وہ اس سے ملی، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا فرمائے، میں غریب ہوں، بچوں والی ہوں، شوہر دنیا میں نہیں ہے، بیوہ ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، آج عاشورہ کا دن ہے۔ اس سے ترس آ گیا، پتا تھا کہ عاشورہ کا بھی دن دینے کی فضیلت ہے، تو وہ عورت کو اپنے گھر لے گیا کہ میرے ساتھ چلو۔ گھر لے جا کے اسے گھر کے باہر کھڑا کر دیا کہ یہیں کھڑی رہو، میں بھی کچھ دیتا ہوں۔ اندر گیا، وہی کپڑے اتارے جو پہن رکھے تھے،
وہی کپڑے اتار کر کے چادر اوڑھ لی اپنے اوپر, اور وہ کپڑے اسے دراڑ میں سے دے دیے کہ اسے مارکیٹ میں بیچ دینا, کوئی اللہ کا بندہ مل جائے گا لینے والا تو تمہارا گزارا ہو جائے گا. وہ خوش ہو گئی کہ چلو کچھ تو آیا اللہ کے نام پہ. گئی نا, یہ دعا دیتی ہوئی چلی گئی, البسک اللہ من حلل الجنہ, اللہ تجھے جنتی لباس پہنائے. عاشورہ کے دن کی فضیلت سنو. اس نے صدقہ دے دیا, اس نے دعا دے دی. اب کیا ہوا, رات ہوئی, عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کر کے بندہ آرام کرنے کے لیے لیٹا, خواب نظر آیا ایک خوبصورت جنتی حور ہے, اس کے ہاتھ میں ایک جنتی سیب ہے. اس جنتی حور نے وہ جنتی سیب کاٹا, جب کٹ کے 2 ٹکڑے ہوا نا تو بیچ میں سے جنتی لباس نکلا. اس خواب دیکھنے والے نیک بندے نے پوچھا حور سے, تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں جانتا, میں تیری جنت کی بیوی ہوں, میرا نام عاشورہ ہے. میں تیری جنت میں بننے والی بیوی ہوں, میرا نام عاشورہ ہے. اتنا سننا تھا, اس کی آنکھ کھل گئی. جلدی سے اٹھا, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد مالک کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا اللہم ان کانت زوجتی حقا فی الجنہ فاقبضنی الیک. یا اللہ, ابھی جو میں نے دیکھا تھا نا, جس کی زیارت کی تھی, اگر وہ واقعی جنت میں میری بیوی بننے والی ہے, مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, مجھے دنیا میں نہیں رہنا, مجھے تو اس کے پاس پہنچا دے. راوی بیان کرتے ہیں یہ دعا کر کے وہ فارغ ہی ہوا تھا, حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, روح قبض کر کے لے گئے. ہاتھ اس بندے کا انتقال ہو گیا. باتیں بہت ساری بچی ہیں, انشاءاللہ پھر آپ تشریف لائیں گے پیر شریف کو عشاء کی نماز کے بعد کے پروگرام میں, تو انشاءاللہ عاشورہ کی کچھ اور باتیں بھی بتائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ سے گزارش ہے, عشاء کے بعد یہاں پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ, کئی ہمارے بھائی تشریف لا رہے ہیں اور ہم کنٹینیو جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو کل ہم نے ماشاءاللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان مکمل کیا ہے, اور آج رات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ شہیدان کربلا, اسیران کربلا کے تاجدار کربلا, نواز رسول, جگر گوشہ بطول, چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ, ان کے فضائل کا آج بیان ہوگا انشاءاللہ. ضرور تشریف لائیے. اور کل انشاءاللہ سفر کربلا کیسے شروع ہوا اور کیسے ختم ہوا, اس کا انشاءاللہ کل سے بیان شروع ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا